بسم اللہ الرحمن الرحیم. جز نمبر 23 کے اپنے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم اس پارے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بیسیکلی کور کرتے ہیں. کچھ بہت واضح ہوتے ہیں، کچھ ہمیں اس میں سے تلاش کرنے پڑتے ہیں قرآن کی جو آیات ہیں اس کے بیچ میں سے کہ اس میں کس چیز کے لیے آپ کو انکریج کیا گیا ہے، کس چیز سے روکا گیا، کون سی چیزیں جو ہیں حرام ہیں اور حلال ہیں. تو اس کو ہم انشاءاللہ آج کور کریں گے. آر یو ریڈی فار دس؟ انشاءاللہ. اوکے، تو آج کی جو ہماری جو صورت، اہم صورت ہے جس سے ہم افتتاح اس پارے کا ہم کر رہے ہیں اس کے سیگمنٹ کا، وہ ہے صورت یاسین. صورت یاسین بہت لوگوں کو پسند ہوتی ہے، خاص طور پہ دنیا کے اس خطے میں. اگر آپ کسی مسجد میں جائیں، قرآن کو یوں کر کے کھولیں تو وہ سورہ یاسین پہ ہی کھلتا ہے. کوئی خاص لگاؤ ہے یہاں کے لوگوں کو. ظاہر ہے کہ اس کی کچھ فضیلت بیان بھی ہوئی ہے احادیث میں، اور اسی طرح دیگر صورتوں کی بیان ہوئی ہے. آپ عرب کی کسی ملک میں چل جائیں، وہاں پہ اس طرح قرآن کھولیں تو وہ آپ کو کھلتا ہے سورہ کہف پہ، کیونکہ وہ جمعے کے دن سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ہر صورت کی اپنے اپنے فضیلت ہے، اور ہر ایک کے اندر بہت اہم میسیجز ہیں. کچھ صورتوں کے بارے میں خاص طور پہ آیا ہے تو ان کو ہم لوگ زیادہ اس پہ توجہ ہوتی ہے ہماری. پورے قرآن پہ ہی ہونی چاہیے انشاءاللہ. اچھا، اس میں آتا ہے ایک آیت ہے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو نصیحت کرو، مطلب تمہاری پرائرٹی وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ خشی الرحمن بالغیب، کہ رحمان پر یعنی اللہ پر غیب کی حالت میں اس پہ ایمان لاتے ہیں. غیب ایک ایسا اہم موضوع ہے جس کی ہمارے پاس ڈیفینیشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ذہنوں میں. یہ غیب کیوں ہے، کیا ہے، وائی اٹ از دیر. آپ لوگوں کے ذہن میں اگر اس سلسلے میں کوئی سوال آتا ہے تو ضرور کیجئے کہ یہ غیب کے معاملات کیا ہیں، اور اس کو ہم اگر اس میں کوئی کمزوری کوتاہی ہے تو اس کو کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کو بہتر انداز میں سمجھیں. ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں قرآن، سب کچھ ہے، بٹ آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ کوشچن ریز ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی طاقت پہ بلیو کیوں کریں جو دکھائی بھی نہیں دے رہی، اور اس کے باوجود وہ سب کچھ مینیج کریے، سب کچھ کنٹرول کریے ایک طاقت. ایز اے مسلم تو ہم اس چیز پہ بلیو کر لیتے ہیں، بٹ جب وہ بات آتی ہے کہ آپ نے دوسروں کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو ہاؤ وی کین کنونس دیم. اور اس کے علاوہ ہماری جنریشن میں بھی یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت کیسے، اسی وجہ سے لوگ آج کل بالکل ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں کہ ایسی طاقت کیسے ہے، کہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ غیب کا علم ہے، کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے. اچھا، غیب پر ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ایمان کی بات ہے، اور وہی اس میں حکم بھی ہم اس سے جو ڈیڈیوس کر رہے ہیں کہ غیب پر جو لوگ ایمان لاتے ہوں، اسی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے سیگمنٹ میں. دیکھو، غیب پر ایمان لانے کے لیے یا سب سے پہلے تو اپنے لیے جو سمجھنے کی بات ہے، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی بات کریں کہ ان کو کیسے سمجھائیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ اس چیز کو غور سے، اور یہی آرگومنٹ دوسروں سے بھی کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کے بلیوز میں ایمان اس کو کہیں نہ کہیں، لیکن جن چیزوں پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس میں سے اکثر چیزیں غیب ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی نہیں ہوتی لیکن آپ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کسی وجہ سے کہ ایک ٹرسٹ وردی کسی اس نے کہہ دیا. ایک دفعہ مجھ سے، آج کل تو اتنی وہ نہیں ہوتی، ہمارے زمانے میں بڑے کٹر قسم کے کمیونسٹ ہوتے تھے کالجوں وغیرہ کے اندر جن سے ہماری بحث ہوتی تھی، ایتھیسٹ بھی ہوتے تھے. آج کل اتنا نہیں ہوتا، ذرا آئیڈیالوجیز کا زمانہ ختم ہو گیا آج کل. تو اس میں ایک صاحب بڑے آرگیومنٹ کرتے تھے اسی کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی اٹ ڈزنٹ میک سینس. ہم کہ کیوں، وائی وی بلیو. میں نے ان سے صرف ایک سوال یہ کیا، ڈو یو بلیو یور مدر دیٹ یو آر سن آف یور فادر؟ سو یس، وائی ناٹ. تو میں نے کہا اس وجہ سے کرتے ہو نا کہ اس عورت پہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ اس نے صحیح بات آپ کو بتائی ہے کہ آپ کسی غلط کام کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ایک حلال طریقے سے اس دنیا میں آپ نے بلیو ہی کیا نا اس کے اوپر. نو بڈی نوز. یہ تو ایک آرگیومنٹ والی بات ہے نا کہ آپ اس طرح کریں. لیکن ہمارے پاس سائنس کے اندر، ہم نے پچھلے کسی سیگمنٹ پہ بھی ہم نے کہا تھا، کیا ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جا کے یہ ساری چیزیں، یہ تجربات جو کہ لیبارٹریز میں ہوتے ہیں، جو کہ میں نے آئنسٹائن کا حوالہ دیا، نیوٹن کا حوالہ دے دیں آپ، ڈارون کی تھیوری کا حوالہ دے دیں، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. اس نے کہا کہ جی ایک سیکوینس ہے پیلینٹالوجی کی، اس نے جو کیا کہ جی اس طرح ہماری
ایوولوشن ہوئی ہے تو ہم سائنس میں بلیو کر لیتے ہیں واقعی ہم نے دیکھا تو نہیں ہر چیز، تو یہ غیب ہی ہوا نا ہمارے لیے تو ایک طرح سے. تو بہت سی چیزیں ہم غیب پہ ویسے ہی مان لے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ٹرسٹ ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ یار یہ لوگ کوئی بات کریں تو صحیح. سائنٹیفک جرنل کے اندر اگر بات آئی ہوئی ہے تو ہمیں آ جاتا ہے کہ جی یہ کوئی سائنس کی بات ہے، صحیح ہے، لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہوتی. اسی طرح یہ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے غیب کے اندر کیا ہے، غیب کے اندر آخرت ہے، غیب کے اندر اللہ تعالیٰ کا خود ہونا ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم بلیو کرتے ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے ہی واز دی موسٹ ٹروتھ وردی پرسن. انہوں نے پروف کیا تھا نا، ایسے تو نہیں کہا مجھے آگے مان لو ہم نے مان لیا، نہیں، ساری دنیا نے مانا کہ یہ صادق ابھی نہیں، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے لوگوں نے جو مخالفین تھے انہوں نے، اس لیے ہم ان پہ ٹرسٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ وہ جو کل ہم نے صحابی کی بات سنی تھی جو اس نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو اس لیے میں آپ کی بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی اس سے خریدی ہوگی، یاد ہے. تو یہ تو ہو گئی کہ ایک سچے آدمی کی طرف سے ہمارے پاس بات آئی، وہ ان سے سب سے سچا ہے جن کی باتوں پہ آپ کے پیرنٹس سے بھی زیادہ سچا آدمی ہے وہ، اور آپ کے سائنٹسٹ سے بھی زیادہ سچا آدمی ہے، اور جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں اکنامسٹ جو ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں ان سے زیادہ سچا آدمی ہے، تو ان کی بات پہ ہمیں بلیو کرنا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے کہتا ہے کہ مجھ پہ بلیو کرو، اس کے ساتھ وہ آپ کو وہ بھی آرگومنٹ دیتا ہے، خود ہی آرگومنٹ دیتا ہے، اور وہی ظاہر ہے کہ رسول کے ذریعے سے ہی آیا. اس نے کہا کہ اپنی ذات کو پہچانو. اتنا زبردست جسم ہم آپ کو دے سکتے ہیں، یہ کیا خود ہی بن گیا تھا؟ یا وہ کائنات کے بارے میں آپ کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو یہ ستارے جو چل رہے ہیں، یہ جو ایک آربٹ کے اندر اپنے سیارے گردش کرتے ہیں، وہ ذرا سا بھی ادھر نہیں ہوتا ادھر نہیں ہوتے چیزیں، یہ کیا سب ایسے ہی ہو گیا؟ الٹ اپ یعنی it has just been created from nowhere. اس کو کریٹ کرنے والا کوئی ہے، دل کہتا ہے کہ کوئی کریٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھا نہیں ہم نے لیکن دل کہتا ہے، اور ایک ایسا ٹرانسفر شخص ہمیں بتا رہا ہے کہ واقعی ہم اس کی بات ہم مانیں گے. تو یہ تو ہمارے بہت آسان بات ہوگا. اب جو نان مسلمز ہیں اگر فرض کریں کہ وہ شروع میں آپ کے پرافٹ پہ بھی نہیں بلیو کرتے، تو ایک تو یہ کہ ان کے اپنے پرافٹس کی زبانی کے جو انہوں نے بھی تو یہی پیغام دیا تھا، کوئی الگ تو نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا پیغام تو وہی دیتے تھے، وہی دیتے کہ ایک ڈیٹی ہے جس کو آپ نے ورشپ کرنا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. یہ تو نان مسلمس کے ساتھ بحث کر جو ویسی بحث کر جو آپ نے بتایا کہ ایتھیسٹ ہیں، تو ان سے پھر اس کے اوپر کہ بھائی ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہاؤ یو کین، ایک کنٹری نہیں رن ہوتا لوگوں سے. ہماری کنٹری کی بڑی اچھی مثال ہے، تو وہ پوری کائنات کو کیسے کون رن کرے گا؟ اور ایک ہونے کی بھی بڑی وہ ہے کہ جو ایک جو ہوتا ہے نا کہ دین دیر از نو کانفلکٹ، یا کسی چیز کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ہی از واحد وحدہ لا شریک، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. تو اس کو ہم وہ کرتے ہیں. پھر ہم قیامت پہ وہ بھی غیب کا پارٹ ہے، اس لیے بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کا فیصلہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا، انصاف نہیں ہو پاتا یہاں پہ. کہیں میں نے کہا تھا کہ اگر ایک شخص نے 3 قتل کیے تو آپ اس کو ایک ہی دفعہ سزا دے سکتے ہیں، 3 دفعہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے بار بار. مثلا جس نے وہ کہتا ہے نا کہ جو اسکن کو اگر اس نے کیے ہیں تو وہ ہم جلا دیں گے، اور اسکن اینڈ دین وی گیو اندر اسکن ٹو ہیم، تاکہ وہ پھر اس کو پین فیل ہو واٹ ہی ہیز ڈن ان دس ورلڈ ڈس اوبیئنگ اس، تو وہ دوبارہ ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں. تو یہ قیامت کا ہونا، جنت کا ہونا، دوزخ کا ہونا، دس آل میکس سینس فار اے جسٹ ورلڈ اور اے جسٹ اینڈنگ. تو یہ اس طریقے سے ہم ان کے آرگومنٹ کر کے چیزیں سمجھا سکتے ہیں. کسی کو پھول کی پتی دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے خدا، کسی کو ایک فرینچ وہ تھا کیا کہلاتے ہیں مرینر، اس کو وہ اندھیرا دیکھ کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ یہ تو وہی آیت کی ترجمہ ہے جو اندھیرے کے اندر اندھیرا جو سورہ نور کی ہے نا. تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو کہ قرآن نے کہا ایگزیکٹلی کہ جب آپ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں لوگ. کوئی بایولوجسٹ مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی سائنٹیفک وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی نیچر کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی کسی میریکل کی وجہ سے. دیر آر سو مینی ویز کہ اس کی طرف لوگ جاتے ہیں. لیکن ان جنرل آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد کا رجحان ہے اس طرف کہ ہم اس کو. چائنیز ایک میرا دوست تھا، اس سے میں نے ویسے پوچھا کیونکہ ان کے پاس ذرا وہ نہیں مانتے نا کسی اس کو، ان کو تو اسٹیٹ نے بہت عرصے سے کہا ہوا کہ کوئی ریلیجن نہیں، کوئی خدا نہیں، یہ کہا ہوا ہے نا بہت عرصے سے ہم نہیں مانتے ریلیجن. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کبھی یہ فیل کرتے؟ تو اس نے کہا کہ یس وی فائنڈ این ایمٹینس ان سائڈ اس. یہ کوئی چیز ہے جس کو جو ہم مس کر رہے ہیں.
اینڈ دیٹ وی وانٹ ٹو ورشپ somebody جو کہ ہم سے بڑا ہو. وہ مجھے مسجد لے جاتا تھا وہاں پہ، تو مسجد لے جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ باہر کھڑا ہو جاتا تھا بڑے ادب کے ساتھ، جوتے اتار کے باہر ایسے کھڑا تھا. میں اس کو کہتا اندر آ جا، بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں. پھر بڑی مشکل سے 1-2 دفعہ آیا. ہی یوزڈ ٹو بی ود می، ہم مسجد جاتے تھے وہاں پہ، چائنا میں بڑی مساجد ہیں. تو میں بتا رہا ہوں یہ نیچرل وہ ہے کہ انسان اس طرف اس کا لگاؤ ہوتا ہے. ہم غیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. غیب پر ایمان کی پہلی سیڑھی ہے فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے کر رہے ہیں نا یہ کام، آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں فرشتے ہر منٹ میں، آپ کے پھولوں میں رنگ بھر رہے ہیں فرشتے، اس میں خوشبو ڈال رہے ہیں فرشتے، بارش برسا رہے ہیں فرشتے. تو فرشتوں کے جو کام ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتے، بٹ دے آر ہیئر آل دا ٹائم. کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوگا، میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہاؤ آئی واز سیوڈ ایٹ سرٹن پلیس. بالکل مرنے کے قریب آ گیا تھا لیکن آئی واز سیوڈ اینڈ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیسے میں سیو ہوا. وہ سیوڈ می. ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، میرے جیسے آدمی کے ساتھ. آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا جس کی سمجھ نہیں آتی. سو یو ہیو ٹو بلیو ان دیز تھنگس دیٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن کے لیے. بچہ جو ہے کتنے جراثیم اس کو خراب کر سکتے ہیں، ان سے پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، اور ایک جوان بنا کے نکالتا ہے. بہت کمزور ہوتا ہے انسان کا بچہ. اب ایوولوشن اس کا کیا جواب دے؟ اتنے دن میں ہمارا بچہ کیوں نہیں طاقتور ہوا؟ باقی کئی جانور جو ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی چلنے لگتے ہیں، بعض جو ہیں ہم جو انسان ہوتے ہیں وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اپنے ہاتھ سے آنکھ سے بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا اس کو بچے کو. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ انسیت ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کیا کہ ماں کے ساتھ اس کی ایک محبت پیدا ہو، ماں اس کو سپورٹ کرے، وہ ماں سے ہو جائے، اور لوگ اس کی کلینلینس کی فکر کرتے ہوں، اس کے رونے کی، اس کے دودھ کی فکر کرتے ہوں. تو ایک کلوز بانڈ ہوتا ہے، انسان محبت کرنے والا ایک دوسرے سے وہ بن کے نکلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت کے کرشمے ہیں. غیب کے اوپر ہم نے بات کی اچھی خاصی، وچ از گڈ. ایک اچھا وہ موضوع ہے جس پہ لوگ بات کرتے ہیں. ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بھی کلیئر کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے اس کو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ایک دوسری بات کی کہ قسمت، یا جو 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو قسمت لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کی جو کچھ آپ کریں گے وہ جاتا ہے نا، فرشتہ آتا ہے when a person is 40 days in the womb، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بتا کہ اس کا یہ کیسا انسان ہوگا اور اس کی زندگی کیسی گزرے گی اور کیسی موت. وہ سب دن لکھ کے پھر اسکرول بند کر کے چلے جاتا ہے. دیٹ از ڈن. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین. جو کچھ آپ کر رہے ہو، what you have done، جس کی آپ نے جواب دہی دینی ہے وہاں پہ، وہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے ایک ایک چیز آپ کو کر کے سنا دوں گا، بتا دوں گا. آپ کے سامنے ریل چلے، I don't know what it will be، کوئی مووی چلائے گا اللہ تعالیٰ یا کوئی اس طریقے سے ہمیں بتائے گا، لیکن ہمیں بتائے گا کہ یار یہ چیزیں تم لکھی. الا یہ کہ وہ غافر ہے، وہ کچھ چیزوں پہ ہماری پردہ ڈال دیں. ہم مانتے نا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یا کچھ چیزوں پہ پردہ ڈال دے، کفر عنا سیئاتنا، مٹا دیں ان کو، جو سیئات ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، ان سب کو مٹا دیں. تو وہ اگر کر دے گا تو وہ پھر اس کو جو ہے ایڈٹ کر کے ڈیلیٹ کروا دے گا. فرشتوں کا یا چلو اس کو نکالو، اس کو نہیں دکھاتے ہم کسی کو، کیوں شرمندہ کریں، اس کو بھی نہیں دکھاتے. ہوپ فلی وی آر امنگ دوست کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ گرانٹ کرے کہ ہم ہماری خطاؤں کو ہم سے بھی چھپا لے. ہمارے وہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے اس سے ذہن سے ہی مٹ جائے وہ، اگر کوئی میں نے ایسی برائی کی. اچھا، تو ان چیزوں پہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ دس از بینگ ریکارڈڈ، اور وین تھنگس آر بینگ ریکارڈڈ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل ان آر ایکشنز. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اہم بات ہے اس کے اندر، ہم سٹوریز کو نہیں کور کر رہے، لیکن یہ ایک بہت اہم سٹوری ہے جس سے ہمارے پاس لیسن نکل رہے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیسن نکل رہے ہیں نا. اور یہ بہت بڑا لیسن ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کور کریں تھوڑا سا. وہ یہ ہے کہ اس میں جو سورہ یاسین کے قصے میں ہے نا کہ وجا 2 لوگ تھے، 2 رسول میں نے بھیجے قوم کی طرف، اور پھر جب انہوں نے ان کو جھٹلایا تو اس وقت ایک وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم وهم لا. یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایک بندہ آیا اینڈ ہی لینڈڈ ہز سپورٹ ٹو دا حق. جو میسج حق کا لے کے لوگ چلے تھے
ان کو اس نے سپورٹ کیا، اور پھر پورا قصہ اس کا آتا ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ کیا، اس پہ نہیں جاتے، ہم تو ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھ رہے ہیں نا. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام اچھا ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تعاونوا الی البر والتقوی ولا تعاونوا الی الاثم والعدوان، تعاون کرو ان لوگوں کے ساتھ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، جو لوگ حق کی بات کر رہے ہوں، جو کسی ظالم سے، کسی ظلم سہنے والے کو بچانے کی بات کر رہے ہوں، کوئی نیکی پھیلانے کی بات کر رہے ہوں، کسی کی کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے بات کر رہے ہوں، اس کے لیے نجوہ بھی کرنا جائز ہے کہ جی ہم مل کے کچھ چھپ کے بھی کوئی باتیں کر لیں، یہ اس کے لیے آگے آئے گا ایک صورت کے اندر. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مل کے کوئی پلان کریں، کچھ کر لیں. انڈیویجولی لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کوئی بہت بڑے بڑے کام کر لیں. انڈیویجول سطح کے اوپر آدمی بہت نیک ہوتا ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن جب سمجھیں کہ ایک پورے ایک آرگنائزڈ وے میں کسی چیز کو لے کے چلنے کی، ایک بڑے پیمانے کی چیز لے کے چلنے کی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک گروپ درکار ہوتا ہے. تو کوئی گروپ، کوئی لوگ یہ کام کر رہے ہوں، کوئی اچھے کام کر رہے ہوں، تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، یہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا کہ جو لوگ ایک حق کا پیغام دے رہے تھے اور ان کو لوگ جھٹلا بھی رہے تھے اور اس میں رسک بھی تھا، اس کے باوجود وہ شخص گیا اور اس جگہ کہا کہ بھئی تم ان لوگوں کی بات جھٹلاتے ہو، من لا یسألکم، یعنی وہ تمہارے سے تو کوئی اپنے لیے کوئی سوال نہیں کر رہے، کوئی چیز نہیں چاہ رہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور تم ان کے، تو اس کی سپورٹ میں وہ کھڑا ہو گیا. تو آپ ہمارے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں کی سپورٹ میں کھڑے ہوں جو کہ حق کی بات کرتے ہوں. اگر ہم گھر پہ بیٹھ کے آئیں گے نہیں ان کو کرنے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ قرآن کا مطلوب مومن نہیں ہے. اچھا، مومن کی بات آئی، ایک تو یہ مومن ہو گیا یاسین کا، ٹھیک ہے نا، اس نے مدد کے لیے، اور یہ اپیرنٹلی ہی واز ناٹ ویری پاورفل پرسن، ایک عام آدمی تھا جو کہ شہر کے دوسرے کونے سے دوڑا چلا، کسی سب عرب میں رہتا تھا، اس کو پتہ چلا، دوڑا ہوا چلا آیا، تو انہوں نے پھر اس کو مارا، بے دردی سے اس کو قتل کیا، شہید کیا. اس نے کہا کہ جی مجھے تو وہ مل گیا، فوراً ہی جیسے شہید ہوا تو اس کو وہ سب کچھ نظر آ گیا کہ جو اس کو ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو بڑا سیٹسفائیڈ ہو گیا، کاش میں بتا سکتا ان لوگوں کو کہ مجھے کیا ملا ہے اس سے. ایک مومن وہ ہے جو صورت مومن کا مومن ہے. صورت مومن کے اندر ایک اور مومن ہے. وہ مومن وہ ہے جس نے فرعون کے دربار کے اندر، جب وہ فرعون ان کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جب گئے اس کے دربار میں اور دعوت پیش کی، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور ان کو چیلنج کیا اور یہ کیا. تو اس وقت وہ دربار میں جو ایک ان کا ساتھی تھا، لگتا یہ کہ وہ بڑا پاورفل آدمی تھا، مے بی ون آف دی اسکالرز اور مے بی ون آف دی منسٹرز، اور کوئی تھا فرعون کے کورٹ میں. اس کو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو سچ بات کر رہا ہے، موسیٰ جو ہے وہ سچ بات کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو اس کے حال کے اوپر. تو جو بھی اس نے تقریر کی، پھر اس کا اینڈ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن ہو سکتا ہے بیکاز آف ہز پوزیشن اس کو اس طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جس طرح کا یاسین کے مومن کو پہنچایا، کہ اس کو تو مار ہی دیا نا انہوں نے. تو بتانا کا مقصد یہ ہے کہ ان آل سینیریوز اگر آپ کمزور مسلمان ہیں، ایک ویک پور پرسن ہے، اور آپ کو حق سمجھ میں آتا ہے، تو آپ حق دینے والوں کو ساتھ دیں گے، ایون دو دیر از ریکوائرز، کچھ رسک بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے. اگر آپ طاقتور پاورفل پوزیشن پہ کسی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوشش کریں گے کہ حق کی پیروی ہو اور حق آگے بڑھے. ہر اچھے کام کے لیے آپ کی مدد وہاں پہ موجود ہو، چاہے وہ چھپ کے دیں آپ چاہے وہ اوپنلی دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ چپ بھی رہیں لیکن آپ مدد بھی کرتے رہیں. تو یہ سلسلہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پاورفل ہوں ان کو اپنے اپنے طور پہ اچھائی کو اور حق کو ساتھ دے کے صورت مومن کے مومن والا اسٹیٹس اپنے لیے حاصل کرنا. تو اصل بات جو ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، ڈرنا نہیں ہے. اور آپ کو ڈرائیں گے لوگ، ملکوں کو ڈراتے ہیں آج کل، ہم ڈر جاتے ہیں نا، وہ جو امریکہ نے یہ بول دیا آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح انسانوں کو بھی ڈراتے ہیں، جو انسان ہوتے ہیں جو دنیا میں خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ آتا ہے اسی صورت کے، اللہ تعالیٰ جن کو خود دے سکتا ہو اور اس نے نہیں دیا، تو تم ہم سے بول رہے کہ ان کو دے دیں کھانے کے لیے. مطلب دے آر سرکاسٹک، دے آر یوزلیس آرگومنٹ. کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی کی مدد کریں، وہ کریں، جیسے والنٹیئرز ہوتے ہیں، جاتے ہیں بھائی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہے آپ کے پاس، یا کوئی آپ کی اپنی ضرورت ہے آپ اس کو منع کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا اس کے خلاف بات کرتے ہیں
کہ ایک تو اس کی وہ بھی ڈسکریج ہوتا ہے کہ یار میں کیا کام کر رہا ہوں، اور دوسرے یہ کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی ناراضگی اپنی ظاہر کر رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دی، تو اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ لوگ اس پریشانی میں ہیں، تو تم ہم سے چاہتے ہو کہ اللہ کی اس کی مخالفت کرے. دس از اے ویک اینڈ ویری رانگ آرگیومنٹ، اور اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے اس بندے کے لیے تو جو ہے، لیکن اس دوسرے کے کام کو بھی وہ خراب کر رہا ہے. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ خود ہی چاہتا تو کر لیتا، ہمیں کیا کرنے کا، تو پھر آپ کو کرنے کا کیا کام ہے. اچھا جی، اس میں بہرحال اور بہت سی چیزیں، توحید و اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بات کی. اللہ تعبد الشیطان، یعنی شیطان کی عبادت نہ کرو. عبادت کرنا یہ ہے اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اطاعت نہ، عبادت نہیں، اطاعت نہ کرو. اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر شیطان کو آپ اس کی وسوسوں کو اور اس کی وسپرس کو اور اس کی ترغیبات کو اور اس کے انٹائسمنٹ کو آپ فالو کرو گے تو پھر آپ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی جو مخالفت میں آپ شیطان کو اہمیت دے رہے ہو اور اس کو فالو کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جو آپ نے شیطان کے وسوسے کی بات کی، سو ہم اس کی اطاعت تو نہیں کرتے، بٹ شیطان ہے وہ ہمیں ہر طرح سے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں ہمارے دل میں ہمیں تو یہ کہا گیا کہ بالکل خوشی و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھو، بٹ اس وقت زیادہ آپ کے مائنڈ میں وہ خیالات ڈالتا ہے، اللہ نعوذ باللہ، مطلب اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ کبھی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے، کبھی آپ اللہ کو سوچ رہے، کبھی کیا سی چیزیں سوچ رہے ہیں. مطلب شیطان ہر طرح سے ٹرائی کرتا ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ رہیں. سو ہاؤ وی کین سیو. دیکھیں اب اس کے اندر ایگزامپل دیکھ لینا. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل تو بہترین ایگزامپل. مطلب کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ نے کہا نا کہ شیطان تو ہر ایک یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کہتے ہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس کو I am not in his control but I have made him under my control. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے بھٹکا دے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان جب دیکھتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ گلی بدل لیتا تھا اپنی. کیوں کرتا تھا؟ ہی نیو کہ بھائی یار یہ اس بندے سے ٹکرا ہوا تو کوئی الٹی بات کر دے گا، ٹھیک ہے نا. بہت مشکل ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنا. تو چلو رسول کی وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل، ویسے رسول کو بھی اس کی طرف بڑھنا چاہیے نا، وہ ایگزامپل ہمیں بتا دیں. اس لیے تو شیطان کو قابو میں کرنا پڑتا ہے. وہ تو کرے گا اپنا کام کیونکہ اس کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو. آپ نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈھیر نہیں ہونے دینا. سبمٹ کر لیا، گیو اپ کر لیا، نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھی آپ نے، نماز کے اندر آپ کی رکعت بھول گئے. وہ کہتے ہیں شیطان نے کچھ اور وہ کر دیا تھا تو 3 کی جگہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 مجھے یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، آپ نے 4 پوری کی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ایک سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کی. جب آپ سجدے میں جاؤ نا، اللہ تعالیٰ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک تو یہ کہ پناہ اللہ تعالیٰ کی مانگنی چاہیے. دوسرے یہ کہ یو کنسنٹریٹ مور آن دوز ٹو سجود. تو وہ جو شیطان ہے وہ کہے گا کہ یار تو اس کو بھٹکانے، یہ غلط بات ہے، اس کو بھٹکانے سے تو یہ اور زیادہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے، سمجھے. تو یو ٹرائی ٹو گیو ہم اے گڈ فائٹ، کہ وہ جہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا وہاں سے آپ اس کو پنچ کریں. تو آپ کو اس کو نگیٹ کرنا ہے، آپ کو ہٹانا ہے، اپنے سے دور ہٹانا ہے اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ تو مسلسل جنگ ہے جس کے اندر ہمیں لگے رہنا ہے، چاہے نماز پڑھتے ہوئے ہو، چاہے روزانہ کا کبھی نظام نماز میں آتا کہ یار تھوڑی سی ذرا اچھی تلاوت کر لوں، لوگ سن رہے ہیں کتنا اچھا لگے گا، یا تھوڑی رکعت کی اپنی وہ بڑھا دوں کنسنٹریشن کے ساتھ، لوگ کہیں گے کتنا. یہ ساری چیزیں، کوئی چیز ابھی ذہن میں آئے نا جسٹ پٹ اٹ آن دا سائڈ، کہتے ہیں یہ سب بیکار باتیں، اصل چیز تو وہ ہے. ٹھیک ہے جی. صبر کے بارے میں ایک آخری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں. صبر ایوب کا یہاں پہ ذکر ہے سورۃ 38 کی 44 آیت میں، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ صبر کرنا ایوب علیہ السلام کے اوپر کس قسم کی بیماری اور وہ گزری تھی کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، کہ لوگ ان کو چھوڑ کے ان سے دور چلے گئے تھے. صرف ان کی ایک بیگم تھی جو بیچاری بیوی اس کے ساتھ رہی تھی، اور بہت آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا. تو یہ صبر کی تلقین جب کرتے ہیں، صبر ایوبی کہا جاتا ہے کہ جی اس کو یاد کرو. آپ کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے جی گلا میرا خراب ہو گیا تو یار بس یہ کیا پسوڑی پہ گئی ہے جی، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو ایون بڑی بڑی بیماریاں بھی ہو جائیں، وہ اس سے بھی زیادہ چیز تھی کہ یو آر alive and you are being
ریجیکٹڈ بائی دا پیپل کہ اب کوئی قریب نہیں آ رہا ان کے جسم میں، وہ اس طرح کی بیماری پھیل گئی وہ ساری. ایک دعا ہے اللہم اعوذ بک من البرص والجذام، من الجنون والبرص والجذام. جنون یہاں کا دماغ کی خرابی، برص ایکسٹرنل خرابی، والجذام انٹرنل خرابی. تو یہ تین چیزوں کو اس دعا میں رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی کمپریہنسو ہوتی ہیں. اللہم اعوذ بک من الجنون والبرص والجذام، یعنی ومن سیئات الاسقام، اور اس قسم کی ساری بیماریوں سے، مطلب انہوں تینوں اقسام کی، چاہے مینٹل ہو، فزیکل ہو، آؤٹر ہو، انر ہو، سب سے میں پاور. اللہم اعوذ بک من الجنون والبرص والجذام، ٹھیک ہے. ومن سیئات الاسقام، تو یہ ایک دعا ہے جس کے اندر دعاؤں سے ان سے پناہ مانگیں. لیکن اصل بات یہاں پہ میسج جو ہے وہ ہے کہ صبر کرنا، دعا بھی کریں تو اس کے ساتھ صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہمارے قبول کرتا ہے. یہ الفاظ کچھ ایک دو دیکھ لیتے ہیں. شیطان، کوئی اس میں فرق ہے اردو میں عربی میں سے وہی آتی ہے. شیطان جب آپ کو کر رہا ہے تو آپ جب آیت میں سنیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں ریوائیو ہونا چاہیے. صف بنانا، ٹھیک ہے نا، اردو میں بالکل استعمال ہوتا ہے. سلام ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. نجات، کوئی اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے، عربی اردو دونوں کے اندر وہ ہے. عباد بھی ہم ریپیٹ، اصل میں یہ ووکیبلری بھی ریپیٹ ہو رہی ہے نا، ہم کچھ چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ بار بار آ رہی ہیں ان آیات کے اندر، اور ان سے آپ کو کنیکشن کے لیے اردو اور عربک کے اندر وہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم پھر نیکسٹ سیگمنٹ کے پر جاتے ہیں. ٹھیک، ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.